بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ وہاں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں عیسائی ریاست غسان سے ہوں اور وہاں کا شہزادہ ہوں۔ میرا باپ ایک بادشاہ ہے اور میں نے اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ تورات اور انجیل میں آخری نبی کا ذکر ہے اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ میں آپ کی زیارت کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے چلا آیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو کوئی تحفہ یا ہدیہ دوں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ تیرا تحفہ ضرور قبول کروں گا۔ وہ شہزادہ جانے لگا اور اس نے کہا کہ میرا سامان جہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پڑا ہے، آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میں تحفہ یا ہدیہ آپ کو بھیج سکوں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور خدام حضرت انس اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، اور اتفاقاً یہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ ان کی عمر اس وقت غالباً 24 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ جاؤ اور اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جو چیز تمہیں دے دے اس کو لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے، لیکن پاؤں میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ مسجد نبوی کے جس طرف بیٹھے تھے آپ نے جوتیاں دوسری طرف اتاری تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ اس شہزادے کے ساتھ جاؤ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی فوری تعمیل کی اور جوتیاں پہننے کے لیے بھی مسجد نبوی کی دوسری طرف نہیں گئے۔ عرب کی گرمی تو ویسے بھی مشہور ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی، زمین تپ رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جلنے لگے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ مجھے اپنی جوتیاں دے دو یا پھر اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو نوکر ہے، غلام ہے، اور میں ایک شہزادہ ہوں، میں غلام کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ غسان کا وہ شہزادہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ چلنے والا حضور کا غلام مکہ کے سردار ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ لیکن صحابہ کی ایمان پر جان نثار کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اف تک نہیں کی۔ خیر وہ خاموشی سے 6 میل تک تپتی دھوپ میں اس شہزادے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہاں پہنچ کر اس شہزادے نے جو ہدیہ دینا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہدیہ دے دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لے کر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا ماجرا پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ بغیر جوتے کے اس شہزادے کے ساتھ چلے گئے اور ان کا ہدیہ لے کر واپس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش ہوئے اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس نے تجھے غلام کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حکم آپ کا تھا، میرے تے پاؤں جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو بھی معاویہ واپس نہیں آتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس شہزادے کا واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ تقریباً 34 سال بعد دوبارہ ان دونوں شخصیات یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس غسان کے شہزادی کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس واقعے کے 34 سال بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے تو تقریباً ساری دنیا کی نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی اور تن تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں غسان کو فتح کرنے گئیں تو 3 مہینے بعد فوج واپس آئی اور مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین غسان فتح ہو گیا ہے اور ہم 6000 قیدی لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ کافی لمبا ہے، میں مختصر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان قیدیوں میں سب سے آگے وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا۔ اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچانا، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان لیا۔ تو آپ نے کہا اس شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کی۔ اس نے انہیں نہیں پہچانا کہ یہی امیر المومنین ہیں اور یہی معاویہ ہیں جنہیں اس نے غلام اور کمی کہا تھا۔ خیر جب 1 مہینہ گزر گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور ساتھ ہی اس شہزادے کو 10,000 درم بطور ہدیہ بھی دیے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ معاویہ بن ابو سفیان ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے کہ جس کو پہننے کے لیے اس نے جوتا تک نہیں دیا تھا، بلکہ اسے کمی اور غلام بھی کہا تھا۔
اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور کہا کہ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ تو معاویہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادے ہاں، میں محمد کا وہی کمی ہوں، میں محمد کا وہی نوکر ہوں، میں محمد کا وہی غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں۔ یہاں ان دونوں کے درمیان ایک لمبا مکالمہ ہوتا ہے جو تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند جملے یہ تھے کہ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا، تم نے مجھے جوتا دینے سے انکار کیا تھا، لیکن میں نے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تیری رسیاں کھلوائیں، تیرے ہاتھ پیر کھلوائے، تجھے پہچان کر مہمان بنایا، تیری خاطر تواضع کی، اور تجھے 10,000 درہم بھی دیے۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے تو وہ رو رہا تھا۔ قصہ مختصر، وہ شہزادہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا تاکہ میں مسلمان ہو سکوں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کی تاریخ کی 2 کتابیں پڑھنے کے بعد 2-2 کے لوگ صحابہ کرام کی ذات پر سوال نشان کھڑا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ تاریخ شخصیات نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔